دین کی تعبیر سب احتیاط کے مطابق ہے کہ حتیٰ چھوٹی عمر میں بچے کم سنی میں بہن بھائی ہیں تو ان کو جدا کر دو، تعلیم ان کی الگ الگ ہو، مخلوط تعلیم نہ ہو، مخلوط اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، مخلوط کھانا پینا نہ ہو، مخلوط سونا جاگنا نہ ہو، کمرے ان کے الگ ہوں چھوٹی عمر سے ہی. جبکہ مومنوں کے بچے ہیں وہ بلوغ کے بعد بھی مخلوط تعلیم حاصل کرتے ہیں، مخلوط تعلیم ہے، اور دوسری طرف سے وسائل ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، اور آزاد تعلقات ہیں، فری تعلقات ہیں کسی کے ساتھ بھی قائم کرنے. اور مشتعل جب ہو جاتے ہیں میڈیا کے ذریعے اور چیزوں سے، اشتعال انگیزی کے بعد، یہ شہوت انگیزی کے بعد بعض جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. ایک گناہ جو بہت عمومیت رکھتا ہے وہ یہ کہ اپنے ساتھ شہوت انگیزی کرنا، اپنے ساتھ استمناء جس کو کہتے ہیں، کہ تسکین چونکہ بڑھ جاتی ہے جب اشتعال انگیزی ہو جاتی ہے، مشتعل ہو جائے، انسان دیکھتا ہے کہ آسان ترین طریقہ، محفوظ طریقہ یہی اختیار کرتا ہے، اور اس طرح گناہ بھی کرتا ہے، عاقبت بھی تباہ کرتا ہے، دنیا بھی تباہ کرتا ہے اپنی. بہت اخلاقی طور پر معاشرہ پستی کا شکار ہو گیا ہے. کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کے گھر میں اگر جوان بچے ہیں یا نوجوان ہیں ابھی بلوغ کی عمر سے پہنچنے والے ہیں تو یہ سالم ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کرتے. پاکستان سے باہر ایک تبلیغی سفر کے دوران وہاں گیا، میں وہاں پہنچا تو ان لوگوں سے ہی پوچھا کہ آپ کیا یہاں کوئی الجھن یا کوئی مسئلہ محسوس کرتے ہیں، آپ تجویز دیں تاکہ اسی کے بارے میں گفتگو کی جائے، مجلس پڑھی جائے. تو وہاں اکثریت نے یہ کہا کہ یہاں پر بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس موضوع پر آپ گفتگو کریں. میں نے 5-10 دن یہاں قیام تھا تو یہی موضوع چھیڑا بچوں کی رہنمائی کے لیے. ایک مومن کو یہ گفتگو اچھی نہیں لگی تو وہ ایک دن انہوں نے دعوت کی کہ آپ ہمارے یہاں کھانا کھائیے. ان کے یہاں چلے گئے تو ضمناً کھانا بہانا تھا، اصل میں اس نے شکایت کرنی تھی، گلہ کرنا تھا کہ جی آپ نے یہ موضوع جو چھیڑ دیا ہے تو یہ تو یہاں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو بڑے پاکیزہ ہیں. تو اپنے بچے بتائے کہ یہ دیکھیں میرے 2 جوان بچے ہیں، دونوں نماز تہجد پڑھتے ہیں، ہم سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں. تو میں نے تبریک عرض کی ان کو کہ آپ خوش بخت ہیں، آپ فخر کریں کہ ایسی اولاد آپ رکھتے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہیں. اس کے بعد ان جوانوں کے ساتھ ہی ایک کارگاہ کی ہم نے، اس شہر سے باہر کسی تفریحی مقام پر گئے چند دنوں کے لیے، وہاں ان جوانوں کے ساتھ چند دن گزرے. تو ان جوانوں نے یہ خواہش کی کہ ہم کچھ سوالات خصوصی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کلاس کے علاوہ ٹائم دیں، ہم آپ سے کچھ اور سوالات کرنا چاہتے ہیں. ٹائم دیا جب ان کو تو سب سے پہلے وہ 2 بھائی آئے، دونوں اکٹھے، جو نماز تہجد پڑھتے تھے اور جن کے ماں باپ ان کے عصمت کی عفت کی قسم کھا رہے تھے اور مجھے روک رہے تھے کہ آپ اس موضوع کی کوئی ضرورت نہیں ہے جوانوں کے سامنے. انہی 2 بچوں نے کہا کہ آپ ہمیں بچائیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں اور ہو گئے ہیں، ہمارے ماں باپ متوجہ نہیں ہیں، ہم اس گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ جو ہم نماز تہجد پڑھتے ہیں یہ صرف والدین کی خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں ہم، ورنہ ہم واقعی جو کام کرتے ہیں. اب تھوڑا سا ہمیں موقع ملا ہے، گفتگو سنی ہے تو جرأت ہو یہ ہمیں اظہار کریں تو ہمیں نکالیں اس گناہ سے، اس دلدل سے نکالیں کہ ہم ڈوب گئے ہیں اس کے اندر. پھر میں نے ان کے والد صاحب کو کسی طرح سے متوجہ کیا کہ آپ غفلت میں ہیں، بچوں کی نماز تہجد کے دھوکے میں نہ آؤ. جس طرح امام چہارم کی روایت ہے، وہ روایت پڑھی ہوئی ہے میں نے آپ کی خدمت میں مفصل. امام علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ کسی کے نماز روزے کے دھوکے میں مت آؤ، اس کی امانت داری کو دیکھو، اور اگر امین ہے تو اس کی امانت داری کے دھوکے میں نہ آؤ، اس کی صداقت کو دیکھو. اگر صادق ہے تو اس کی صداقت کے دھوکے میں نہ آؤ، اس کے ساتھ لین دین کرو. اگر وہاں پر بھی وہ درست ہے تو اس دھوکے میں بھی نہ آؤ.
اس کی عبادت و بندگی دیکھو، اگر عبادت و بندگی میں بھی درست نکلتا ہے پھر بھی دھوکے میں نہ آؤ، اس کی دنیا داری دیکھو، اور پھر اس میں حب ریاست دیکھو۔ یہ امام چہارم کی حدیث ہے جو پڑھیے مفصل آپ عزیزوں کی مومنین کی خدمت میں۔ تو نماز تہجد کے دھوکے میں نہ آؤ، کسی چیز کے دھوکے میں نہ آؤ کہ بظاہر اگر ہمیں جوان ایک لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندر الجھن انسان ہے اور ایک اشتعال انگیز ماحول میں رہتا ہے۔ ہمیں جوانوں کو متہم نہ کریں، اس ماحول کی قصور ہے، اس سماج کا قصور ہے کہ جس نے یہ ماحول، ہمارے بچے اسی ماحول میں پیدا ہوں گے، کہاں جا کے؟ اور غاروں میں تو بچے نہیں پیدا کیے جا سکتے، دروں میں تو نہیں پیدا کیے جا سکتے، کسی اور قرۂ ارض کے علاوہ کسی قرہ پر تو نہیں جائیں گے لوگ جا کر بچے پیدا کریں۔ اسی ماحول میں انہوں نے رہنا ہے، یہیں پہ انہوں نے بچے پیدا کرنے، یہیں پر بچے جوان ہوں گے، خواہ نخواہ بچے اسی ماحول کے اثرات میں آ جائیں گے۔ جب اس ماحول کا اثر ان کے اوپر پڑے گا، اس اثر کے نتیجے میں ان کے اندر بھی یہ حالات پیدا ہوں گے، اس حالات میں، اس اشتعال میں یہ بچے بھی ایک طرف سے یہ ظالمانہ فکر رکھنے والے ماں باپ ہیں جو بچوں کو نام نہیں لینے دیتے ازدواج کا، شرعی رائے حل کا، دینی رائے حل کا، سنت کا نام نہیں لینے دیتے، بے حیا کہہ دیتے ہیں انہیں۔ جب وہ سنت کا نام لیں فوراً انہیں متہم کرتے ہیں کہ بے حیا ہو گیا ہے، پھر موقع دیتے ہیں کہ جو آپ گناہوں کا ارتکاب کرو۔ یہ بچے جب گناہوں میں چلے جاتے ہیں، ایک دفعہ جس کو گناہ کی لت پڑ جائے، لذت گناہ سے آشنا ہو جائے، اس کے لیے بہت دشوار ہے پھر گناہ ترک کرنا۔